وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 98 سے 100، حصہ سوم، درس نمبر 1201. آج کا موضوع کیا ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 101. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو گزشتہ سبق تھا تو اس میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. زور کس پہ چلتا ہے؟ یعنی کون لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں؟ جو وہ لوگ جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں. دیکھیں، زور ایسا نہیں ہوتا، مطلب یہاں کے الفاظ سے آپ غلط مطلب نہ لیجئے گا. زور کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ہی شیطان کے تابع ہو جائیں. جس طرح کہ یعنی ایک جن حاوی ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یا بولتا ہے تو وہ جن بولتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا زور نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور زور کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس سے دوستی کریں گے، اس میں خود ہی وضاحت موجود ہے کہ اس کی شیطان کی بات، جو لوگ شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں یا شیطان کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ شیطان کی مانتے ہیں بات. شیطان کیا ہے؟ ایک طاغوتی قوت ہے سامنے کرام. اور طاغوتی قوتیں شیطان کے علاوہ بھی بہت ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے یعنی خناس الذی یوسوس، خناس جو ہے یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے،
وہ جنات میں سے بھی انسان میں سے بھی ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں طاغوتی قوتیں موجود ہیں اس دنیا میں. نفس ہے، شیطان ہے، دیگر طاغوتی معاشرہ ہے آپ کا، اور ہر وہ طاقت جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکے وہ طاغوت ہے. یہ بات مختصر طور پہ آپ نوٹ فرما لیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، ایک اس میں جزوی طور پہ میں آپ کو کہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یعنی مسلمان بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، اللہ کی کلی اطاعت مشکل ہے. تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہاں، ہر وہ کام جس کا آپ عزم نہ کریں، ارادہ نہ کریں، وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا اور پھر آپ اسے نہیں کر سکیں گے. بہت بھی آسان کام ہو دنیا میں، بہت بھی آسان کام ہو، لیکن اگر آپ کا ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، تو پھر آپ اسے نہیں کر سکیں گے. دنیا میں بڑے مشکل کام انسان انجام دے دیتا ہے، ہمارے سامنے ہے. میں ابھی اس میں نہیں جاتا اس کی تفصیل میں، لیکن لوگ کر لیتے ہیں وہ کام. کیوں؟ کہ ان کا ارادہ پکا ہوتا ہے، ہمت کرتے ہیں اور اس کام میں کود پڑتے ہیں، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. دیکھیں، راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. راستے قرآن میں ایک آیت ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کو بھی اور بائیں ہاتھ والوں کو بھی. یہ رب کی عطا ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اللہ کی عطا بند نہیں ہے. مختصر جملہ اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو نیکی کا راستہ چلنا چاہتے ہیں اور اس کا عزم کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، تو نیکی کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس میں یہاں رک کے میں ایک آیت قرآنی، اللہ کی ایک حکم، ایک پالیسی میں آپ کو بتاؤں. قرآن میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ میرے بارے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی مجھے منزل بنا کے مجھ تک پہنچنے کے لیے، تو میں بہت سے راستے ان کو کھول دیتا ہوں، یعنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. کر کے تو دیکھیں، نیت تو بنائیں. مشکل نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو اللہ کا راستہ ہے نا، یہ بہت زیادہ آسان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ آسان ہے، اور اس میں رسپانس بہت زیادہ ہے، اور یہ یقینی سودا ہے، یقینی ڈیل ہے. اس میں کوئی اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر کو اپنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایسے تجارت انہوں نے شروع کی ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. بندہ اگر ہمت کر لے اور توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کے کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رسپانس دیتا ہے. سب سے زیادہ رسپانس جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اجر، رسپانس، ثواب، ہمت، یہ تو، اور پھر مدد، ہو مدد کی کیا کہنے، وہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. مومن جب کہتا ہے امداد کب ہے، اللہ کہتا ہے امداد تو قریب ہی ہے. تو دیکھیں، ہمت کریں اور رجوع الی اللہ اصل چیز ہے. اپنا رخ پھیر لیں اللہ کی طرف اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. دراصل ہم دیکھیں، انسان یا تو مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ شرک جو ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہم مسلمان، شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم مان لینا،
اللہ الہ واحد ہے، واحد الہ ہے، لا الہ الا اللہ، وعبد اللہ مخلص لہ الدین، وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ الہ واحد ہے، اور یہ وہ واحد کلمہ ہے، یعنی ایک گر ہے، یہ کنجی ہے جنت کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ کنجی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اگر کلمہ توحید کہ آپ قائل نہیں ہیں عمل کے طور پہ، عملاً، تو پھر لازماً آپ شرک میں جا پڑیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں، معبود اگر اللہ آپ کا نہیں ہوا ٹوٹلی کامل، اطاعت آپ تیار نہیں ہوتے، تو پھر آپ لازماً غیر کی اطاعت کریں گے۔ وہ آپ کا غیر، آپ کا نفس بھی ہے، شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں جو بھی ہیں۔ تو اگر آپ مومن بن گئے، یہاں جو آیت نمبر 99 میں ہے نا کہ جو مومن ہے، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں، جو صاحب ایمان لوگ ہیں اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان پہ جو ہے اور یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان یا دیگر کوئی بھی قوت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے، حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، وکذالک حقا علینا نصر المؤمنین وکذالک نجزی المحسنین۔ بڑے وعدے ہیں سر اللہ تعالیٰ کے، غافل نہ ہوں، یقین کر لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہی سچ ہے، باقی جھوٹ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، یا یعنی اللہ کے جو قرآن کے خلاف اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ سب جھوٹ ہے۔ اور ہم تو جو حقیقت بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور قرآن کے خلاف ہے سوچ ہماری۔ پہلی جو صورت ہے سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ دیکھیں، یہ سورہ فاتحہ ہی کیا، ہمارا سارا عمل قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی اگر آپ مشرک ہیں اور آپ کو مشرک وہ حقیقی معنی لینا، اگر آپ کا اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں، اور اگر آپ مشرک ہیں تو سارا قرآن، آپ سارے قرآن کے خلاف ہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو دراصل یہ جھوٹ ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ اب ہر نماز میں ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی، اور نہ اللہ سے کوئی مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ پھر اہدنا صراط المستقیم دوسرا بڑا جھوٹ ہے جو آپ بولتے ہیں۔ سیدھے راستے پہ اللہ تو آپ کی منزل نہیں ہے، تو راستہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس سے؟ سیدھے راستے کی ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے؟ جب آپ کی منزل دنیا بن گئی تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ تمام، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کلمہ توحید کے بعد اعمال جگہ پکڑتے ہیں حقیقی طور پہ۔ سوچ سمجھ کے اگر آپ نے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد تقاضا ہے عمل کا۔ ایمان سے پہلے عمل کا کوئی تصور نہیں ہے، نیک عمل کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم لوگوں کا اس وقت مسلمان امت 1.5 ارب، ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، اور ایمان کا اگر میں ترجمہ کر کے کروں تو زیادہ آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمیں دنیا پر یقین ہے، اور ہم نے دنیا کو ہی منزل بنا لیا ہے،
امید ہے اس جملے سے آپ کو ذرا سمجھ میں آ گئی ہوگی. یقین کی بات ہے ساری. اور یہ تو اس کے لیے تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جو میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین دنیا پر ہے، اصل کامیابی ہماری نظر میں ظاہر کی کامیابی ہے. تو اس بات کو سمجھیں ذرا. مومن جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ کا ہوتا ہے. اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو مال و جان کو نہیں بیچتا، اللہ سے بیعت نہیں کرتا، تو وہ تو دراصل اس کا تو یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ. اللہ پہ اگر کسی کا یقین ہو کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ سے بیعت کرے گا، لازماً کرے گا. مال و جان میں اپنا تصرف نہیں کرے گا. پھر ہم تو مال و جان تو ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں آج کل. میں اور میں کہ ہم نے رٹ لگائی بھی. اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی مرضی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کی رضا ہمارا نصب العین نہیں ہے. ہمارا مقصود ظاہر ہے، مٹیریل، دنیا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے. یہ تو بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا تو دیکھیں بس یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا ہی ہے. باقی تو میرا نہ شیطان کا زور ہے، نہ میرا آپ پر کوئی زور ہے. شیطان کی آپ نے بات مان لی ہے اور آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. جو لوگ نہیں چل رہے وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. میرے مخاطب عمومی مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ لا مقصود الا الدنیا، لا محبوب الا الدنیا، لا مطلوب الا الدنیا. باقی تو دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے. سمجھ لیا کیا؟ سمجھا ہوا تو ہے. ایک کھیل تماشا، جب مرضی آئی کوئی کام کر لیا. کتنا کیا یہ ہماری مرضی ہے. دین کا ایک کام ہم کب کریں گے، کتنا کریں گے، کون سا کریں گے، یہ ہماری مرضی ہے. ہو بڑی گہری بات ہے. اور یہ میں حقیقی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے. اگر دنیا کی زندگی کو کوئی ترجیح بنا لے، یہ دیکھیں بات میں بڑی ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، اطمینان سے کہہ رہا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہم جھوٹ کیوں بولنے لگتے ہیں؟ نماز میں جھوٹ، روزہ جھوٹ، زکوٰۃ جھوٹ، حج جھوٹ، کلمہ جھوٹا. یہ کیوں؟ کہ ہم نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر. اور آخرت کی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی یعنی اگر آپ ہٹ درمی پہ قائم نہیں رہتے تو آپ بھی مان لیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر. اور یہ بات بھی میں ایک فقرہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے. اور اگر میں ایک جملہ اور کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، اور نہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت سے لوگ مجھ سے متنفر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف روح کی بات کرتا ہے. بھئی میں روح کو مقدم سمجھتا ہوں. روح مقدم ہے. روح کا جو مقصد ہے جسم میں آنے کا، اس کو آپ پہلے دیکھیں. دنیا کے استعمال سے میں لوگوں کو نہیں روکتا، یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا کے استعمال سے ہی آپ جنت کے اہل بن سکتے ہیں. نیت اصل میں تو ہے نیت اگر آپ کی اللہ نہیں ہے تو آپ کا دنیا اور آخرت سب کچھ نقصان میں چلا جائے گا. حسب منشا آپ کو دنیا نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ آپ کی حرص بڑھتی رہے گی.
حرص بڑھتی رہی۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں۔ اچھا، وہ میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے کیونکہ ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ یہ دراصل قرآن کی ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی، یہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو انہوں نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور کیوں بنا لیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دھوکے آ گئے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ میں آپ کو قرآنی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا کی زندگی کو آپ نے اصل سمجھ لیا، اب دین جو ہے وہ ایک کھیل تماشا آپ اسے بنا لیں گے کیونکہ ٹوٹلی دین تو آپ لیں گے نہیں۔ اگر دیکھیں، اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، آپ بنا بھی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے تو رضا الہی کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی؟ اگر آپ اللہ کی ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں تو پھر اس کو، اللہ کو راضی کرنے کی تو آپ کوشش نہیں کریں گے، پھر تو آپ اپنی رضاؤں کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، ایک آیت ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق نہیں بخشتا۔ تو ہم کذاب ہیں، ہم نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے۔ بڑے میں یقین سے، آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم نے ہم آج کا مسلمان آخرت کو جھٹلا کے زندگی گزار رہا ہے۔ آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، بالکل نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سب باقی ایسی باتیں ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، تلک امانیہم، بس آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور اللہ بخش دے گا اور اللہ کوئی تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، حقوق العباد کا خیال کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ پھر آپ ایک کھیل تماشا بنا لیں گے دین کو۔ دیکھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھ جائیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی میں جلدی جلدی تلاوت کر کے اور اس کے معنی اور مطالب بتا کے آپ سے اجازت لوں، نہیں۔ آپ دین کو سمجھیں، دین ہے کیا، قرآن کیا ہے۔ قرآن سے دیکھیں ہماری دلچسپی نہیں ہے، واجبی بھی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا واجبی، روایتی طور پہ ہے، بس روایتی طور پہ قرآن کو آپ نے اٹھایا، چوم لیا، رکھ دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا، قرآن مردہ یعنی انسان مر گیا مسلمان ہے تو مسجد سے سپارے آپ جلدی جلدی منگوا لیتے ہیں، جو بھی آتا ہے۔ نامحرم عورتیں پرائے مرد کی لاش کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو وہ دیکھ لیتی ہیں، پھر آپ انہیں ایک سے سپارہ پکڑوا دیتے ہیں کہ جلدی جلدی کرو، اس کا تو مقصود و معبود دنیا تھا، اب سپارہ پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ اس نے تو مشرکانہ زندگی گزاری، اب تم اس کے قرآن کے ذریعے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری امیدیں ہیں۔ بس مر جائے انسان، بس ایک دعا ہوتی ہے، اللہ بخش دے۔ اور کیا بخشش ہماری، یہ تو بس ایک روایت ہے کہ بخشش کی دعا، بخشش کے کام ہم تو دنیا میں نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے۔ بہرحال میں دیکھیں، اس میں یہ بات کر رہا تھا، اگر آپ تھوڑا سا یہ جو ہم 3 آیت پڑھ رہے ہیں، 98، 99، 100،
اس میں ایک طرف تو مومنوں کا تذکرہ ہے جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، دوسرے لوگ اس کے علاوہ ہیں، اور ایمان والے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیطان کن کا دوست بن جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں آیت پڑھ کے سنائی تھی، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کے لیے ایک شیطان میں مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ بہرحال تو جو آخری بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا تو آپ کی دوستی اللہ سے ہوگی، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، ہم اللہ سے دوستی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو کوئی خاص لوگ ہوں گے جن کو آپ اللہ کے دوست کہتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تو وہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی اولیاء اللہ جو اب آج تو نہیں ہے، یعنی یہ آپ کا گمان ہے۔ تو آپ کا گمان ہے، وہ تو آپ اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے آپ دوستی نہیں کرنا چاہتے، اور نہیں، حقیقت میں ہم نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے کیا رابطہ ہے ہمارا، اللہ سے یعنی کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ بس نام لیتے ہیں مختلف مواقع پہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو بے ادبی سے نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مختلف مواقع پہ، وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ اچھا، اگر اللہ آپ کا دوست نہیں ہے تو آپ کی ساتھی پھر شیطان بن جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب شیطان آپ کی ساتھی بن جاتا ہے تو آپ شرک میں جا پڑتے ہیں۔ شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کی نہیں مانتے، غیر اللہ کی مانتے ہیں۔ اور آج کا جو دور ہے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنی کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے میں کی رٹ لگائی بھی ہے، پھر اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے، خواہ وہ آپ کی جان ہے، وقت ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، اولاد ہے، تو وہ آپ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، اللہ کی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ اس کو مالک بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آپ فرعون بن گئے ہیں۔ فرعون کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے آپ پیروکار بن گئے ہیں، آپ کا نفس آپ کا خدا ہے۔ بہرحال سوچیں ان باتوں کو، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انما، اچھا میں ترجمہ بھی سنا دوں۔ فیضا قرأت، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو، سمجھنے کی کوشش کرو، تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے۔ انہ لیس لہ سلطان، ترجمہ سنائیے۔ اس کا زور نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو عملی طور پہ اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم